The sacrifice made by the Muslims in the fight of independence have been often overfollowed or unhidden or even changed in the history. But it is the second daughter Fatima, may Allah be pleased with her, were to steal, I would cut off her hand. This hadith exemplifies that justice should be upheld partially, regardless of one's status or lineage, illustrating that no one is above the law. The Muslims played a crucial role in the India's freedom for struggle. The historical role shows that the Muslims were at the forefront of resisting the British rule. Like Hazrat Tipu Sultan Rahmatullahi alayhi, the Tiger of Mysore fought valiantly against the colonial rules, reflecting the Prophet's spirit of resistance. And the King of Bengal, Sirajud-Dawla, was among the first to oppose the British rule. Over 250 years ago, setting the stage for the long struggle that culminating the India's independence on 1947. But sadly, the contribution of Muslims have been often overshadowed, and so there are more or less 95,300 freedom fighters' names was inscribed in the India Gate. Among that, 61,945 are Muslims' names. More than 65% are the Muslims freedom fighters. Highlighting their sustainable role for the freedom movement. That's why the famous Indian author, the lawyer and the member of a parliament, Mr. Khushwant Singh said, the Indian freedom is written in the blood of Muslims. Their participation of India in the freedom of struggle had much more in the proportion of their small percentage of the population. So we mark the 78 years of our independence. It is crucial to remember that the fight against oppressions continues. The truth about the role of Muslim in the India's freedom struggle must be recognized and shared. Jazakallah Muhammad Arshad Amiri for reminding us the important role played by Muslims in Indian freedom. Next, I would like to call Hafiz Manzoor Ahmad Amiri, 7th Zumra student of Amir Kalim Arabic College, to give a short speech in Arabic. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين ثبتوا في دينه أبدا. فقد قال الله جل وعلا في شأن حبيبه العلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إلى سماحة رئيس هذه الحفلة المباركة وإلى جماعة المكرمة من المعلمين العظام والمتعلمين الكرام، أبدأ كلامي بالسلام التي هي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان، إننا نعيش في هذه الأرض مع السلام والأمان مع دين الإسلام. هي صدقة وإنعام من الذين سبقونا بالزمان الذين جاهدوا لنا في سبيل الإسلام، ولذا ينبغي علينا أن نحسنهم بتفكر مصاعبهم وتذكر آلامهم لهذه الأرض المطهرة. أيها الأحبة، إن المحبة هي روح الشريعة المشرفة وجزء من الإيمان، ومنها حب الوطن. وبقدر ما يتربط حب الوطن بالإسلام فإن الصلاة التي هي عمود الدين لا تقبل إلا بتقبيل هذه الأرض المطهرة، أعني السجدة المعظمة. ولذا كان المسلمون أفضل من حارب على البريطانيين وأكثرهم العلماء.
يشهد البر والبحر والشجر والحجر عن كربان المسلمين وعلماء المؤمنين لحرية هذه الأرض المطهرة. ومنهم الشيخ الإمام فضل الحق خير آبادي الذي كان من أوائل الذين نادوا بالجهاد ضد الاستعمار البريطاني. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم لا ننسى مولانا محمود الحسن رحمة الله عليه ومولانا أبو الكلام آزاد رحمة الله عليه الذي كان من أعظم الداعمين للوحدة الوطنية والعمل المشترك بين الهندوس والمسلمين، وكان يؤمن بأن الإسلام هي دين السلام وأن الحرية هي حق لكل إنسان. قال الله تعالى في كلامه الأعلى: وجاهدوا في الله حق جهاده. ولذا جاهدوا علماؤنا الأجلام بأموالهم وأفعالهم وأقوالهم وضحوا بأرواحهم لأجل هذه الحرية، لأن نحيا في أمان وحرية. ولذا كان علماؤنا الأجلاء قدوة لنا في الوطنية والإيمان. ولذا نسأل الله العظيم أن يرحمنا بحق شهدائنا وأن يجزيهم خير الجزاء. وأتم خطبتي بدعاء هذا: اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ حافظ منظور احمد عامری. مولانا مولوی حافظ قاری محمد عثمان غنی نظامی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم آزادی کے موقع پر چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یوم آزادی ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہندوستان ملک بھارت کے اندر ہم جو رہتے ہیں ایک ایسا گلشن نما یہ ملک ہے جہاں پر ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر مذاہب کو اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا ہے. تو آئیے میں اسی یوم آزادی کے موقع پر اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جو ہمارے بھارت پر جو ہمارے بھارت پر انگلیاں اٹھائے گا، انگلیاں اٹھائے گا، اس کی مدرسے والا دھجیاں اڑائے گا، اس کی مدرسے والا دھجیاں اڑائے گا. کہ مدرسے کا ہر بچہ باندھے گا کفن سر سے، مدرسے کا ہر بچہ باندھے گا کفن سر سے. کہ مدرسے کا ہر بچہ باندھے گا کفن سر سے، ہاں باندھے گا کفن سر سے. کہ ملک کے لیے اپنی گردنیں کٹائے گا،
کہ ملک کے لیے اپنی گردنیں کٹائے گا. اور اکثر داڑھی اور ٹوپی کے اوپر اور حب الوطنی کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ مسلمان اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ان کے لیے میں اشعار ان تک پہنچانے جا رہا ہوں کہ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ مت حقارت سے، کہ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ مت حقارت سے، کہ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ مت حقارت سے، ہاں دیکھ مت حقارت سے. ارے وقت آنے پر اپنی گردنیں کٹائے گا. وقت آنے پر اپنی گردنیں کٹائے گا. جو ہمارے بھارت پر انگلیاں اٹھائے گا، اس کی مدرسے والا دھجیاں اڑائے گا. غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں. غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Ameen, Ameen. Jazakallah khaira. Now, the important event came. Let us hear from our beloved, most respected Chairman Sarkar Qibla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معزز حاضرین، اساتذہ اکرام، پیارے طلباء، ہونہار طلباء، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے آج ہمارے ملک کی آزادی کا جشن منایا ہے. جشن منانے کے لیے مولا نے ہمیں رکھا. آج جشن تو ہم مناتے ہیں، مگر فخر اس بات پر ہے کہ اس کام میں، اس مہم میں، اس آزادی میں اپنوں کا بڑا حصہ ہے. اپنا حصہ نہیں، اپنوں کا بڑا حصہ ہے، ہمارے بڑوں کا بڑا حصہ ہے. آج ہر مسلمان اپنا سینہ تان کر کہہ سکتا ہے کہ آزادی کی بنیاد لا الہ کہنے والے نے رکھا، لا الہ الا اللہ کہنے والے نے رکھی. آزادی کی تحریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کہنے والے نے رکھی، اور آزادی کا بیڑا انہوں نے ہی اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. ہونہار طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عاجزی، انکساری اور مسکینی کو اختیار کرنے کا حکم تو دیا، مگر مسلمان کو کہیں ذلیل ہونے کا موقع نہیں دیا.
ساری عزتوں کے ساتھ، سارے قوتوں کے ساتھ، ساری شان کے ساتھ مسلمان کو رکھا اور کہا کہ تم تو ہو یہ، مگر اختیار کرو ان کے ساری، اختیار کرو عاجزی، اور اپنے آپ کو جو ہے خاکسار سمجھو، مگر تم تو بہت خوبیوں کے حامل ہو۔ کہا کہ انتم العالون، تم ہی بلند ہو، ان کنتم مومنین، جب ایمان تمہارے اندر ہے۔ ایک ایمان وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے کہ اس کے آتے ہی تمام خوبیاں اس کے ارد گرد رہتی ہیں، اس کے اطراف رہتی ہیں۔ جہاں ایمان ہے سمجھیے صداقت وہیں ہے، جہاں ایمان ہے حب الوطنی وہیں ہے، جہاں ایمان ہے لوگوں کی ہمدردی وہیں ہے، جہاں ایمان ہے بھائی چارگی وہیں ہے، جہاں ایمان ہے سچائی وہیں ہے، جہاں ایمان ہے صداقت وہیں ہے، جہاں ایمان ہے امانت داری وہیں ہے، جہاں ایمان ہے جانثاری وہیں ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، ساری نعمتوں کو اپنے ارد گرد، اپنے اطراف، اپنے ساتھ رکھنے والی نعمت ہے، قوت ہے۔ اسی لیے مولانا نے کہا انتم العالون ان کنتم مومنین، ایوں نے کہا انتم العالون ان کنتم صادقین، تم ہی بلند ہو اگر تم سچے ہو، تم ہی بلند ہو اگر تم امین ہو، تم ہی بلند ہو۔ نہیں، ایک بات کہی تھی جس میں ہر ایک بات آ گئی، ایمان کے ساتھ ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ خیر، تو میں آپ لوگوں کو دھوپ میں بٹھا کر محسوس کر رہا ہوں، میں آرام سے ہوں اور آپ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آزادی ہے۔ آج آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، تو لہذا ایک دو باتیں آپ سے کہنی تھی۔ میرے بچوں نے بہت اچھا کہا ماشاءاللہ، اس کا نام ارشد، اور پھر دوسرے منصور عامری، حافظ منصور عامری، ارشد عامری نے بہت سیر حاصل گفتگو کی انہوں نے، اور اس پہ کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا مولانا نے اپنے کلام سے جو ہے چڑھا دیا کہ اب اس کے بعد کوئی جگہ نہیں رہی بولنے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جن باتوں کی ضرورت تھی، جن باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، جو متوجہ کرنا تھا لوگوں کو، وہ آپ نے کہا، کیونکہ آج مدرسے بدنام ہیں، آج داڑھی ٹوپی بدنام ہے، آج اسلامی لباس بدنام ہے۔ بدنام کرنے والے جو ہمارے رہبر کہلاتے ہیں یہی بدنام کرتے ہیں۔ مصیبت تو تب آتی ہے نا، کوئی غیر اگر برباد کرنے پہ تلا ہو تو اس کو دبا دیا جا سکتا ہے، جو محافظ ہے وہی برباد کرنا چاہے تو بتائیے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے مسلمان ایک ہی ایک ذات کو محافظ سمجھتا ہے، ایک ہی ایک ذات کو خدا سمجھتا ہے، ایک ہی ایک ذات کو مالک سمجھتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انگریزوں کے ظلم و استبداد، انگریزوں کے ستم کے پہاڑ توڑنے پر، ظلم کے پہاڑ توڑنے پر ہندوستانی عوام خون کے آنسو بہا رہے تھے، مگر مولا نے جن کو انتم العالون کہا وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ جمعہ کہ ہم جمعہ مسجدوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھ کے باہر آ جاؤ، مگر ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر اس مجمع کو صرف نماز تک محدود نہیں رکھتے ہیں، اس سے قوم کی بھلائی اور بہبودی کا بھی سامان اسی مجمع کو رکھ کے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت فضل حق خیر آبادی نے جمعہ کی نماز ہی تھی، نماز کے بعد جامع مسجد دلی میں آپ نے ایک فتویٰ دے دیا کہ جو ہے انگریزوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے مظالم کو اجاگر کیا اور جو ہے فتویٰ دیا کہ ان کے ساتھ
ہمیں جو ہے سختی سے نپٹنا چاہیے، اور یہ جو ہے اسلام کا فتویٰ ہے، اسلام مسلمانوں کی طرف سے فتویٰ ہے اور اس وقت کا تقاضا ہے۔ یہی ایک وہ تحریک تھی، یہی وہ ایک فتویٰ تھا جو آج ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح کام کر گیا، ہندوستان کے گوشے گوشے میں، ہندوستان کے چپے چپے میں، ہندوستان کے ہر کونے میں، بچوں کے ہاتھ میں بھی یہی فتویٰ، بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی یہی فتویٰ، میری بہنوں کے ہاتھ میں یہی فتویٰ، میری ماؤں کے ہاتھ میں یہی فتویٰ، ہر ایک کے ہاتھ میں فتویٰ۔ اور میں ان ہمدرد نما دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان خیر خواہ کہلانے والے دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے ہاتھوں میں فتویٰ ہی نہیں تھا، عورتوں کے ہاتھوں میں فتویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ دامے درمے قدمے مسلمانوں نے جو ہے اس آزادی کی جنگ میں ایسا حصہ لیا کہ بابا ہند کہتے ہیں نا لوگ گاندھی جی کو، یہ لیڈر رہے ہیں، یہ آزادی کے ہیرو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ینگ انڈیا ایک جریدہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر آزادی کی تحریک میں مسلم خواتین کا ذکر نہ کیا جائے تو ساری تاریخ ادھوری ہے۔ اگر ذکر کرنا ہے تو مسلم خواتین کا ذکر کریں۔ اس دور میں 1 کروڑ روپے کی لاگت کے زیورات مسلمان میری بہنوں نے، میری ماؤں نے قوم کی بقا کے لیے اور اس جنگ کے لیے فوجیوں کو دینے کے لیے نے دیا۔ 1 کروڑ جب 50 روپے میں ایک گھر ملتا تھا، 40 روپے میں ایک گراؤنڈ کہیں مفت میں مل جاتا تھا، 5 روپے میں گھر، اس دور میں 1 کروڑ سے زیادہ رقم۔ اب بتائیے یہ دل اگر ہے کس کا ہے؟ انتم العلون جس کو کہا مولا نے، انہی کا دل ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے، ڈرتے نہیں مسلمان کسی سے۔ مسلمان دولت کو دولت نہیں سمجھتا ہے، جب حق اس کو پکارتا ہے، جب ذمہ داری اس کو پکارتی ہے، جب فرض اس کو بلاتا ہے تو دولت اس پہ نشاور کر دیتا ہے، زندگیاں نشاور کر دیتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان ایک ایسا نوجوان جس نے زندگی کی 20-22 بہاریں بھی نہیں دیکھی، 30 میں داخلہ بھی نہیں ہوا، مگر اس نے سر سے کفن باندھا اور کہا کہ جو ہے جب تک ہم اپنے ملک کو ظالموں سے آزاد نہیں کروائیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ آزادی کی جنگ جو کسی بھی آزادی انگریز سے آزادی نہیں، ظلم سے آزادی۔ کئی لوگ یہ سمجھیں گے کہ انگریز سے آزادی، اس ذات سے آزادی، مسلمان ذاتوں سے آزادی کا نہیں دیکھتا۔ مسلمان ناحق سے آزادی کے طلب میں رہتا ہے، مسلمان ظلم سے آزادی کی کوشش کرتا ہے، مسلمان قتل و غارت گری سے آزادی کی کوشش کرتا ہے، مسلمان کسی ذات سے، کسی شخص سے، شخصیت سے دشمن نہیں ہوتا، شخصیت کا دشمن نہیں ہوتا۔ اشفاق اللہ خان کا لیڈر کون تھا؟ ہری پرساد بسمل، رام پرساد بسمل۔ اب بتائیے مسلمان کہاں سے ذات کو دیکھتا ہے، جماعت کو دیکھتا ہے؟ یہاں مسلمان جو ہے عمل کو دیکھتا ہے۔
کہ یہ وہ نہیں دیکھا، اشفاق اللہ خان نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس کے ساتھ ہو رہا ہوں یہ مسلمان ہے، متقی ہے، مولانا ہے، عالم ہے، نہیں، وہ ہری پرساد بسمل ہے، ہری پرساد بسمل ہے۔ اشفاق اللہ خان نے کہا یہ حق پر بات کرنے والا ہے، جو حق کے لیے آواز بلند کرے مسلمان اس کے ساتھ رہتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور جو حق کے ساتھ رہتا ہے مسلمان اس کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے مسلمانوں سے دشمنی باطل فرقہ کرتا ہے۔ جو سچائی کا دشمن ہوتا ہے وہ مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، وہ مسلمانوں سے نفرت رکھتا ہے۔ تو اشفاق اللہ خان نے بسمل کے ساتھ مل کے، ہری پرساد بسمل کے ساتھ مل کے، رام پرساد بسمل، ایک کاکوری کا ایک واقعہ، ٹرین کو انہوں نے لوٹ لیا، پیسوں کی ضرورت تھی، جنگ لڑنا ہے تو پیسے کہاں سے ہیں؟ سارے اسباب ان کے پاس ہیں۔ آج بھی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسباب سارے ایک طرف ہیں اور مسبب ایک طرف ہے، مگر مسبب جدھر لگا وہیں اسباب کام کرتے ہیں۔ جہاں کاریگر ہوتا ہے ہتھیار کہتے ہیں ہم کام کریں گے، تو اسباب کچھ کرنے والے نہیں، مسبب جب تک نہیں ہے تو اسباب کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ساتھی ہے کوئی اور نہ کچھ زیادہ سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر ہے، یہ مسبب کی طرف دیکھنے والے۔ تو اب سامان نہیں ہے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے، لوٹیں گے، ان کے خزانے لوٹیں گے۔ کیسے لوٹیں گے؟ تو ان کا مال، ان کی دولت جو ہے، خزانے ایک بستی سے سہارنپور سے یہ اور جا رہے تھے، تو تاک لگا کر رات کے 2-2:30 بجے کے قریب اس ٹرین کو جو لوٹ لیا گیا، ٹرین کے ڈرائیور کو بھی مار دیا، سب کو ختم کر دیا کہ انہوں نے ٹرین کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد وہ فرار ہو گئے، مال تو مل گیا۔ اب انگریزوں نے جو ہے بہت تلاش کی، اس کے بعد ان کو جو ہے گرفتار کیا۔ کئی دنوں کے بعد دلی میں کسی نے خبر دے دی تو خیر گرفتار ہو گئے، ان کو سولی کے تختے دار پہ چڑھا دیا گیا۔ رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور ساتھ جو تھے ان تمام کو، اور ہر جگہ آپ دیکھیں، ذرا اطمینان سے سکون سے بیٹھ کے تاریخ پڑھیں آپ جنگ آزادی کی، جہاں بھی دیکھیں گے آپ ہر گروہ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھتی ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھتی ہے۔ تو اسی لیے گاندھی جی نے کہا کہ ان کی عورتوں کا تذکرہ اگر نہ ہو تو اب تاریخ ادھوری ہے، تو سرفروش کفن باندھے ہوئے نوجوانوں کا تذکرہ کیسے تو چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا ادنا مثال جب دی جاتی ہے تو اعلیٰ جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کیا کہ ادنا کو نہیں چھوڑا، ان کی عورتوں کو اگر چھوڑیں گے تو ختم ہوئے، مردوں کو کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ ان کو سولی کے تختے پہ چڑھا دیا، اور دفن کے وقت پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ محب وطن، ہم محب وطن نہیں ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ جو ہے آخری خواہش کیا ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں، مجھے سولی دے دو، مگر ایک وصیت ہے، میرے کفن میں جو ہے میرے خاک کی مٹی لگا دو، رکھ دو۔ تو خیر یہ جنگ آزادی جس کے ہیرو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جس کے ہیرو بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ، حیدر علی اور جتنے شہید ہیں، انہوں نے ایسی تاریخ لکھ دی کہ 70 پر 5 برس، شاید 75 ایئرس، اس کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، مٹتا نہیں ہے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا، کیا کریں گے، مٹاتے جاتے ہیں،
مگر فاؤنڈیشن میں وہی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں یہ فاؤنڈیشن کس کا ہے؟ عمارت تو تم نے توڑ دی، فاؤنڈیشن کس کا ہے؟ یہاں مسلمان صورتیں دکھ رہی ہیں، یہاں اشفاق اللہ دکھ رہے ہیں، یہاں حمید اللہ دکھ رہے ہیں، یہاں حضرت معانی دکھ رہے ہیں، یہاں شاہ ولی اللہ محدث دکھ رہے ہیں، یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دکھ رہے ہیں. کام نہیں ہے سارا دیوبند کا دیوبند، سارے بریلی کا بریلی. اب ایک بیماری ہے ہمارے میں کہ تو وہ فرقے جب بن جاتے ہیں تو کہتے وہ بریلی والوں نے کیا، انہوں نے کہا سب نے کیا. کون تھا اشفاق اللہ خان؟ پکا سنی. یہ ہے اہل طریق کی شان. ہم یہاں دارالعلوم دیوبند اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا وہ ذکر میں حق گوئی سکھائی ہے ہمارے پیروں نے ہمیں، حق گوئی سکھائی ہے. فضل حق آبادی کون ہے؟ پکا سنی. اشفاق اللہ خان سنیوں میں بہت گاڑا سنی. وارثی پیر وارث کا مرید. جب ان کاموں سے فارغ ہوتے وارث پیا کی چوکٹ پہ حاضری دیتے تھے. یہ ہے، یاد رکھیے، ہمارا نام مٹانا بہت مشکل ہے میرے بھائی. مٹ جاؤ گے، تمہارا نام ہوگا کن میں؟ ناکام نام مٹانے والوں میں. نام مٹانے کی ناکام کوشش کرنے والوں میں تمہارا نام ہوگا، مگر ہمارا نام مٹ نہیں سکتا. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا کانٹریبیوشن کہاں کہاں ہے، تو ہم نہیں کہیں گے، ان سے پوچھیں ذرا، تلاش کر کے بتاؤ کانٹریبیوشن کہاں نہیں ہے، پہلے بتائیے. ہر جگہ آج مسلم دوست اور مسلم دوست اور مسلم دشمن دونوں کے زبانوں پہ ایک نعرہ ہے، جے ہند، ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے دیا؟ مسلم نے دیا، عابد حسین نے دیا، عابد حسین نے دیا. چڑھ کر، نفرت کر کر، جل کر، مر کر بھی جو ہے مسلمان کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں چھوڑ سکتے. تم مجبور ہو، ہمارے الفاظ کے جب مجبور ہو تو تم ہمیں چھوڑ کے کہاں جی سکتے ہو؟ یاد رکھو، اگر بقا ہے، اگر زندگی ہے تو اسی میں ہے کہ مسلم اور ہندو، سکھ، عیسائی ایک بن کر رہیں. یہی زندگی کا راز ہے. اگر تم ہٹانا چاہو گے تو مر جاؤ گے، جلتے رہو گے، ہٹا نہیں سکتے. ہمارے ایک نعرے کو نہیں ہٹا جب پاؤ گے تو ہم کو کہاں سے تم ہٹاؤ گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our Chairman Sarkar Qibla with longer years, with everlasting health and wealth, and bless us to serve under his leadership. With salam we will conclude the ceremony. یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات اللہ علیکم، غوثنا سلام علیکم، قطبنا سلام علیکم، شیخنا سلام علیکم، مولانا سلام علیکم، سیدی سلام علیکم، مرشدی سلام علیکم، یا عامر سلام علیکم، رحمت اللہ علیکم، صلی اللہ سلام علیکم،
صلی اللہ سلام علیکم صلی اللہ سلام علیکم صلوات اللہ علیکم مغضوب علیہم الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم ربنا وصل ثوابنا خيرا الى روح سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء والشهداء والصالحين اجمعين خصوصا روح ابي سيد محمد نبي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم مولا اس مدرسے کو تا قیام قیامت قائم رکھ مولا یہاں پڑھنے والے بچوں کو تو اپنا دیوانہ بنا لے مولا ان کا شرح صدر فرما ان کی زبانوں میں اثر عطا فرما مولا ان کی اولاد کی خوشیاں انہیں دکھا ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں دکھا مولا ان کو کسی کا محتاج نہ بنا ان کو کسی کا محتاج نہ بنا مولا ان کا شرح صدر فرما دے زبانوں میں اثر عطا فرما میرے مولا تیرے حبیب کی محبت عطا فرما لمبی عمریں عطا فرما خاتمہ بالخیر کر مولا یہ اساتذہ کی عمریں طویل فرما مولا یہ اساتذہ کی ہر جائز مرادیں برلا میرے مولا ان کو ہر قدم پہ کامیابی ہی کامیابی نصیب فرما اور مولا ان کو کسی کا محتاج نہ بنا